بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درود پاک کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ درود پاک کس طریقے سے انسان کی شخصیت کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اگر آپ کا درود پاک جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہو رہا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی ذات اس کا اثر لینا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان بغیر سکھائے وہ علم اور چیزیں سیکھ لیتا ہے جو بہت سارے لوگ سیکھنے پر بھی نہیں سیکھ پاتے۔ انسان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ روشنی نور محمدی کی ہوتی ہے۔ نور محمدی جو ہے وہ انسان کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنے مقام کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک بھی ایک پروسیجر ہے جس سے انسان روحانی ترقی پر گامزن ہو جاتا ہے یا روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ انسان خود ہی کے ڈفرینٹ مراحل جو ہیں وہ درود پاک پڑھنے سے بھی عبور کر لیتا ہے، جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، جو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، ایک بندگی کا دائی ایک بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ بیسیکلی اقبال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک نیک روح ہے، ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، اور نور محمدی بھی موجود ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے۔ درود پاک ایک وے ہے، ایک ٹول ہے آپ کے اندر نور جگانے کا اور اس نور کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا۔ انسان جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ 3 طرح کے مراحل میں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، جس میں علم الیقین میں آپ کو علم دیا جاتا ہے اور آپ پھر ایک پروسیجر کے اوپر آتے ہیں جس میں عین الیقین ہوتا ہے، آپ کو شواہد ملنے شروع ہو جاتے ہیں اسے علم کے بارے میں، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو علم آپ کو مل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ جو آتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے، جس میں آپ کو الہام ہوتے ہیں، جس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا نور اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، اور اس محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پہچان آ جاتی ہے، اور پھر ایک درجے کے اوپر جا کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اپنی ذات کے اندر کرتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں حق الیقین۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا نشانیاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی فراست بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا فہم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ پڑھنے سے انسان کے اندر فراست پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ درود پاک کس طرح پڑھتے ہیں بھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں جب کوئی اللہ کا ولی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو درود پاک وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ بیسیکلی درود کو وہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طور پر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ اپنی زبان سے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور باطنی طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ درود پاک جو ہے نا وہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ اتنا درود پاک پڑھتا رہتا ہے کہ اس کے اندر نور محمدی جاگ جاتا ہے، ایک سٹیج کے اوپر آ کر وہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے براجمان ہو کر اس درود پاک کو سنتے ہیں۔ اگر درود پاک کو بے لوث ہو کر پڑھا جائے، بغیر کسی وجہ کے، لالچ کے، تو صرف عشق رسول کے لیے، محبت رسول کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں، وہ انعامات عطا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص پتھر دل بھی ہے اور وہ کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے، تو درود پاک کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو درود پاک پتھر دل کو نرم بھی کر دیتا ہے۔ درود پاک کے قبول ہونے کی اگلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر غور کریں کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں،
کیا آپ لوگوں کے درد کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ کیا آپ کا دل مکھن کی طرح نرم ہے؟ آپ کا دل دوسروں کے درد کو قبول کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود پاک قبول ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، مطلب کہ درود پاک ابھی رستے میں ہے، اور جب وہ قبول ہو جائے گا تو آپ کے اوپر یہ کیفیت جو ہے وہ ضرور طاری ہوگی۔ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو انوالو کر کے ہم درود پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، بیسیکلی یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجیے، سچے دل سے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر سلامتی نہ بھیجے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں چیزیں مینیفیسٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود پاک پڑھا ہوا قبول ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود پاک قبول ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہر کسی سے محبت ہو رہی ہے اور ہر کسی کو آپ سے محبت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درود پاک قبول ہو رہا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان عشق نبی میں ڈوب جاتا ہے، اور عشق نبی میں ڈوبنے کے بعد اس سے اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور جب انسان کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے تو اس انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، بلکہ اس کی یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔